بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعہ 10 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے حفاظتی اور صحت و تدابیر کے معائنے کے لیے مسجد نبوی شریف کا دورہ کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر توفیق الربیع مسجد کے ہر حصے میں گئے تھے۔ انہوں نے انتظامیہ سے سماجی فاصلہ قائم کرنے اور حفاظتی صحت و ضوابط لاگو کرنے کے سلسلے میں انتظامات کے بارے میں بھی معلوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ رش روکنے کے لیے متعدد پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آب زمزم کی فراہمی کا نظام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے مسجد نبوی کے ایک حصے میں آب زمزم کے کولر رکھے جاتے تھے۔ ان دنوں یہ کولر اٹھا لیے گئے ہیں۔ نمازیوں کو آب زمزم کی بوتلیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے ہر زائر کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے۔ ایسے کسی بھی زائر کو جو حفاظتی ماسک نہ پہنے ہوئے ہو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ وائرس لگنے سے بچانے کے لیے وضو خانے اور طہارت خانے بند رکھے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ علامتیں لگائی گئی ہیں، بلکہ نگران ٹیم نمازیوں سے فاصلے کی پابندی بھی کرا رہی ہے۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے SOPs جاری کیے گئے ہیں، جن کے تحت ہر نمازی اپنے جائے نماز ساتھ لانے کا پابند ہے، جبکہ مسجد آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ رابطہ عالم اسلام نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی ساز و سامان کی تیسری کھیپ حکومت پاکستان کے حوالے کر دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کے ریجنل آفس میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور پاکستانی وزارت صحت کے متعدد عہدیدار تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ رابطہ کے ریجنل ڈاکٹر سعید الحارثی نے امدادی پروگرام کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت بردار ملک پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے طبی لوازمات، دوائیں اور ساز و سامان فراہم کر رہا ہے۔ تیسری کھیپ میں آکسیجن کے آلات، انجیوگرافی کی مشینیں، طبی عملے کو وائرس سے بچانے والا ساز و سامان اور درجہ حرارت چیک کرنے والے آلات شامل تھے۔ الحارثی نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ رابطہ عالم اسلام کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسائی کی ہدایت پر امدادی طبی ساز و سامان بردار ملک پاکستان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ رابطے کی جانب سے دنیا بھر میں متعدد انسانیت نواز پروگرام نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ سعودی وزیر صنعت بندر الحریف نے کہا ہے کہ سرکاری ترغیبات کی بدولت 2500 سعودیوں کو ملازمتیں مل گئی ہیں، جبکہ ایک ماہ کے دوران ہمارے یہاں 2.2 ارب ریال کی سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صنعت نے جون کے مہینے میں سرکاری امدادی پیکج اور ترغیبات کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جون میں 2.2 ارب ریال کا سرمایہ آیا ہے۔ وزارت نے 118 سرمایہ کاروں کو لائسنس جاری کیے تھے، اس کی بدولت 2 ارب ریال سے زیادہ کا سرمایہ مملکت پہنچا ہے۔ الحریف نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ ہم اسے نیک فعال کے طور پر لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صنعتی شعبے کے لیے اچھی شروعات ثابت ہوگی۔ کرونا کی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے نکلنے کی راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ جون کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کے خوشگوار اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے مشہور ہائپر مارکیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ مارکیٹ کے عملے کا ایک فرد کرونا وائرس میں مبتلا پایا گیا تھا۔ ہائپر مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کارکن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے باوجود کسی قسم کی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری میئر جدہ انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ ایک خاتون نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ مشہور ہائپر مارکیٹ کے عملے کا ایک کارکن کرونا وائرس میں مبتلا ہے، اس کے باوجود مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ خاتون نے رپورٹ درج کراتے وقت یہ اطلاع بھی دی تھی کہ اس نے کارکن کے کرونا میں مبتلا ہونے کی خبر ہائپر مارکیٹ کے عملے کو سرگوشیاں کرتے ہوئے حاصل کی ہے۔ الزہرانی نے مزید یہ بھی بتایا کہ بلدیہ کے افسران اطلاع ملتے ہی مارکیٹ پہنچ گئے۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ اطلاع درست تھی۔ مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کارکن کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی صورت میں مقررہ حفاظتی تدابیر نہ کرنے پر مارکیٹ کو ہنگامی بنیادوں پر سیل کر دیا گیا ہے۔
الزہرانی نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ ہائپر مارکیٹ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے مقامی خاتون کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے سب لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں فوری طور پر میونسپلٹی کو اس سے مطلع کرنے کی بھی کوشش لازمی کریں۔ مکہ میں میٹرو بچھانے کا کام کرنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ منصوبے کے بنیادی ڈھانچے کا 99% کام مکمل ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹھیکیدار کمپنی کے سربراہ یاسر ابو العتیق نے بتایا ہے کہ مکہ میٹرو کا ٹریک بچھا دیا گیا ہے۔ حرمین ٹرین کے میٹرو اسٹیشن میں 99.80% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ طریق عبداللہ حریف ٹریک اور طریق منصور ٹریک میں 85% کام ختم ہو چکا ہے۔ میٹرو کے لیے تعمیر کیے جانے والے پل بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں 71% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف مکہ میٹرو کی نگران فنی کمیٹی کے سربراہ انجینئر عبدالعزیز القرشی نے کہا ہے کہ میٹرو کے لیے 6 پرانے محلے منہدم کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 4000 پرانے مکانات گرائے جا چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر کے بعد کئی تعمیراتی کام ہیں، جن میں پیدل چلنے والوں کے لیے انڈر پاس شامل ہے۔ ان کی مجموعی لمبائی 3650 میٹر ہوگی۔ بسوں کے لیے خصوصی ٹریک کے علاوہ گاڑیوں کی پارکنگ اور اسٹیشنوں تک لے جانے والے پل بھی تعمیر ہوں گے۔ وزارت صحت نے دمے کے مریضوں کو متعدی امراض اور کورونا وائرس سے بچانے کے لیے 6 مشورے دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے دمے کے مریضوں کے لیے آگاہی پیغام میں مندرجہ ذیل 6 مشورے دیے ہیں۔ ہاتھ پابندی سے دھوتے رہیں اور سینیٹائز بھی کرتے رہیں۔ کسی کا نجی سامان استعمال نہ کیا جائے۔ سیال اشیاء زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کی جائیں۔ ہر سال انفلوئنزا ویکسین کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ جسم کو آرام پہنچائیں اور بھرپور نیند پوری کرنی چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے لازمی آپ لوگ پرہیز کریں۔ وزارت صحت نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ سگریٹ نوش متعدی مرض زیادہ تیزی سے پکڑ لیتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں بیماری کی علامتیں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ متعدی امراض میں مبتلا افراد کورونا وائرس سے دوچار ہونے کی صورت میں زیادہ مشکل میں ہو جاتے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔